بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ایک آیت ایک قصہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں دعوت اسلام کا آغاز فرمایا اور چند خوش نصیب افراد اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے تو اس وقت دو سپر پاورز ایگزسٹ کرتی تھیں، جن میں ایک کو روم اور دوسری کو فارس کہا جاتا تھا، جو ایران کے رہنے والے تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ہمدردیاں اس لیے روم کے ساتھ تھیں کیونکہ وہ اہل کتاب تھے اور مشرک نہ تھے، جبکہ مشرکین مکہ اور کفار کی ساری ہمدردیاں ایران کے ساتھ اور فارس کے ساتھ تھیں، کیونکہ وہ آتش پرست تھے، مجوسی تھے، مشرک تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ غالب رہیں۔ اور جس طرح سپر پاورز کی جنگیں ہوتی ہیں، ان دونوں کی آپس میں جنگیں ہوئیں اور اس جنگ میں جو ہے وہ فارس کو فتح ہوئی اور روم شکست کھا گیا، تو اس بات پہ کفار اور مشرکین خوشیاں منانے لگے اور انہوں نے بہت ہلا گلا کیا اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے موقف کو فتح ہوئی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور کے جو صحابہ تھے وہ پریشان ہوئے کہ کفار اور مشرکین ایک جشن منا رہے ہیں۔ تو اس وقت قرآن حکیم میں ایک آیت نازل ہوئی، جس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک پیشین گوئی اور ایک خوشخبری عطا فرمائی، جس کا اصل مقصد یہ تھا کہ کفار اور مشرکین مکہ کو بتایا جائے کہ انشاءاللہ عنقریب غلبہ اسلام کو ملے گا۔ لیکن وہ خوشخبری کچھ اس طرح تھی کہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، کہ بے شک روم مغلوب ہو گئے، شکست کھا گئے زمین کے دور دراز علاقے میں، اور اس شکست کے بعد پھر سے عنقریب انہیں غلبہ نصیب ہوگا، فی بضع سنین، صرف چند ہی سالوں کے بعد، للہ الامر من قبل ومن بعد، لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد سارے کا سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن مومن خوشیاں منائیں گے، بِنَصْرِ اللہ، اللہ کی مدد کی، يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور اللہ جس کی چاہتا ہے اس کی مدد کرتا ہے، اور وہ عزت والا، غالب ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں نے خوشی کا اظہار کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور آپ نے فرمایا کہ جو روم ہے اس کو عنقریب فتح نصیب ہوگی۔ تو اس وقت کفار اور مشرکین مکہ قرآن کی اس آیت کے اوپر مذاق اڑانے لگے، ہنسنے لگے کہ یہ کس قسم کی پیشن گوئی ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر اور مشرک کے ساتھ شرط لگائی، اور یاد رکھیں کہ اس وقت شرط لگانا اسلام میں ابھی حرام نہ ہوا تھا، اور شرط کئی جو ہے وہ اونٹوں کی شرط لگائی کہ اگر 6 سال کے اندر اندر قرآن کی یہ پیشن گوئی پوری نہ ہوئی اور روم کو فارس کے اوپر فتح نہ ہوئی تو پھر اتنے اونٹ میں تمہیں دوں گا، اور اگر جو ہے وہ تمہاری بات پوری ہو گئی تو پھر اس طریقے سے وہ شرط لگائی گئی۔ لیکن جب وہ 6 سال بھی گزر گئے اور 6 سال میں بھی یہ پیشن گوئی پوری نہ ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ جو بضع سنین کا لفظ ہے اس کا اطلاق 9 سال تک ہوتا ہے، تو آپ جا کے اس کے ساتھ شرط کو تھوڑا بڑھائیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے 1 سال اس کے اندر ایکسٹینشن لی، کہ کہا کہ 1 سال مزید اس شرط کو بڑھایا جائے، اور 1 سال کے اندر اندر یعنی 7 سال پورے ہونے سے پہلے پہلے یہ پیشن گوئی پوری ہوئی اور روم کو ان کی شکست فتح میں بدل گئی اور وہ جنگ جیت گئے، اور قرآن حکیم کا یہ موقف سچ ثابت ہوا اور کفار و مشرکین خائب و خاسر ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں جو ہے وہ روم جن کو ایک وقتی فتح ملی تھی وہ بھی شکست کھا گئے، اور اللہ رب العزت نے اسلام کو فتح مبین عطا فرمائی۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ اور اس طریقے سے قرآن حکیم نے غلبہ اسلام اور مسلمانوں کو ایسا عطا فرمایا جو انشاءاللہ قیامت تک کے لیے جاری رہے گا، اور ایک وہ دن آئے گا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کے مطابق اسلام تمام تر ادیان اور تمام تر اقوام پر یوں غالب آئے گا کہ پوری روئے زمین پر
کوئی بندہ ایسا نہ ہوگا کہ جو مشرک اور کافر ہو، بلکہ سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچار کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ دن دکھائے کہ جب اسلام کو یہ فتح مبین حاصل ہو کہ اسلام پوری دنیا میں پھیل جائے اور اس کو ایک فروغ ملے۔ اللہ کریم اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔